مجھے کبھی یاد بھی نہیں کرے گی۔ پوری رات میں ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ صبح مجھے کمرے میں جانا پڑا کیونکہ مجھے آفس جانا تھا۔ آفس کے تمام معاملات اب میں مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ کر دینا چاہتا تھا۔ عامر سے میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ دبئی میں میری جاب کا کہیں بندوبست کر دے، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے میری جاب کے لیے بات کی ہے۔ جو تنخواہ مجھے مل رہی تھی وہ میں نے استعمال نہیں کی تھی۔ اتنے پیسے تو تھے کہ میں دبئی جا سکتا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو مہک بیڈ پہ سو رہی تھی اور سوئی ہوئی بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں اپنی الماری کھول رہا تھا کہ میرے ہاتھ ایک دم سے رکے۔ بے بسی سے میں نے الماری دوبارہ بند کی اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، لیکن شاید رات کو بہت روئی تھی، اس لیے روتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کو کچھ ہوا تھا، برا لگ رہا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اپنا بیگ الماری کے اوپر سے اتارا، اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، پیک کیا، اور دادا جی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں جا چکا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اپنا سامان رکھا اور میں کمپنی میں چلا گیا۔ اپنی ساری ڈیٹیلز میں مینیجر کو دے رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ میں کل سے نہیں آؤں گا۔ وہ بھی حیران تھا، کہنے لگا سر آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ جب سے آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں کمپنی کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا بس میری جاب کہیں اور لگ گئی ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا لیکن آپ تو مرتضیٰ صاحب کے داماد ہیں۔ میں نے کہا تو داماد کہیں اور کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں بھی مینیجر سے بات کر ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے مہک کھڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اسے دیکھ کے میں اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اسی کا کمرہ تھا، اسی کی کمپنی تھی۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ ہمدانی